ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی، جس پر پھر میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا۔ ایک تو آپ یہ ڈر نکالے میں کوئی واز کرنے نصیحت کرنے نہیں بیٹھا، کچھ باتیں کرنے بیٹھا ہوں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اسی ملک کا ایک عام باشندہ ہوں۔ ہمارے ہاں تعارف میں مبالغہ بہت کیا جاتا ہے، جس کو خوش آمد کہتے ہیں۔ یہ تعارف نہیں ہوتا، یہ خوش آمد ہوتی ہے۔ خوش آمد حرام ہے، تعریف جائز ہے۔ تو ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں، بڑے صاحب کو عرشوں پر پہنچاتے ہیں، چھوٹے کو تحت الثری تک پہنچاتے ہیں۔ چھوٹوں کو ذلیل کرنا، بڑوں کو مکھن لگانا، یہ ہماری روایت بن چکی ہے۔ نہ کوئی مشیر ملتا ہے، نہ کوئی چارہ گر، نہ کوئی چارہ ساز۔ خوش آمدی ہیں دینی حلقوں میں بھی، دنیاوی حلقوں میں۔ اس کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ بڑے صاحب پھر اپنی رائے کے خلاف سن نہیں سکتے، چونکہ ہر وقت جب وہ یس سنتے ہیں، یس 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 یس، پھر ان کے اندر یہ استعداد ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی کہے سر نو، یہ ٹھیک نہیں۔ پھر یا اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کہیں کھڑے لائن لگ جاتا ہے کہ یہ تو بہت بیوقوف آدمی، ہمارے جیسے بڑے لوگوں کی سمجھتا ہی نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، جو تمہاری خوش آمد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تعریف نہیں، تعریف حق ہے۔ غلام احمد صاحب میں کوئی خوبی ہے، اس کی تعریف کرنا ان کا حق ہے۔ میرے اندر کوئی خوبی ہے تو اس پر حوصلہ افزائی کرنا یہ حق ہے، لیکن میرے اندر ایک چیز ہے ہی نہیں، اس میں پمپ کرنا، ہوا بھرنا، تو اس کو ہوا میں گم کرنے والی بات۔ خیر، ایک اضافی بات آ گئی۔ ایک استاد نے ایسے دنیا کا نقشہ لیا اور اس کو ایسے پھاڑ دیا، پھر اپنے ایک شاگرد کو بلایا، کہا اسے ٹھیک کرو۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ تو استاد جی نے سارا نقشہ ہی پھاڑ دیا، تو میں ملک کیسے جوڑوں، سمندر کیسے جوڑوں، اور پہاڑوں کو پہاڑوں سے کیسے جوڑوں۔ پریشان ہو کے بیٹھا ہوا، اتنا اوکھا کام میرے سپرد کر لیا۔ تو اس نے ایسے ڈھونڈنا شروع کیا، تو اس کو ایک ٹکڑے پر انسانی آنکھ نظر آ گئی۔ اس نے باقی سارا چھوڑ کے تو وہ انسانی اعضاء ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ تو کرتے اس کو پورا انسان مل گیا۔ اس نے زمینوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، پہاڑوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، سمندروں کو، بر اعظم کو جوڑنا چھوڑ کے وہ انسان کو جوڑتا رہا۔ جب پورا انسان جڑ گیا تو اس نے یوں الٹا کے دیکھا تو پیچھے پورا جہان جڑ چکا تھا۔ تو اس نے وہ ٹیپیں لگا کے استاد کو پیش کر دیا۔ اس نے کہا، تو نے اتنی جلدی کیسے جوڑ لیا؟ تو استاد جی، پہلے تو میں بڑا گھبرایا، لیکن مجھے ایک آنکھ نظر آئی، تو مجھے خیال آیا کہ کہیں انسان کا یہاں عکس بنا ہوا ہے۔ تو میں وہ ڈھونڈتے میں نے اس کو سارے کو جمع کر لیا۔ تو پھر الٹا کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو استاد نے کہا، بس بیٹا، یہی تو میں سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے، جب انسان بکھرتا ہے تو کائنات بھی بکھر جاتی ہے، جب انسان جڑتا ہے دنیا جڑ جاتی ہے، جب انسان ٹوٹتا ہے تو کائنات ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے ہماری زمین کا ایک ایٹم ہے، اس کائنات کا ایک ایٹم ہے، وہ انسان ہے۔ جس دن یہ بگاڑ کی انتہا کو پہنچے گا تو یہ ساری کائنات ایک دھماکے سے اڑ جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کو بتا ہے۔ اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ 30ویں پارے میں بڑی ہیبت کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کے ٹوٹنے کو بتایا ہے۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ماں باپ کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، ٹیچر کو نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے، بچے کو کہاں سے پتا چلے گا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، انسان کسے کہتے ہیں۔ اور باہر کا سارا ماحول یہ ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ سارا ماحول ہے۔ ساری دنیا کے غیر مسلموں کو دھوکہ لگا ہے اللہ کے معبود ہونے میں، کہ انہوں نے اللہ کو معبود بنانے کی بجائے پتھر کو بنا لیا، گائے کو بنا لیا، درخت کو بنا لیا، اپنے جیسے انسانوں کو بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو معبود ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں۔ جس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو، آپ اس سے بھی پوچھیں گے، کہے گا بھائی سجدہ اللہ کو کرتے ہیں سوری زندگی۔ یہ سندھ کا ہاری ہو، چولستان کا وہ صحرائی ہو، یا کیٹو کے پہاڑ کا پہاڑی ہو، وہ کہیں گے سجدہ اللہ کو، کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ وہ نہیں پڑھی، ساری زندگی نہیں پڑھی، سجدہ اللہ کو۔ اس امت کو جو دھوکہ لگا ہے اس ذات کے بارے میں، معبود ہونے میں دھوکہ نہیں، رب ہونے میں دھوکہ لگا ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ کو پتا تھا یہ میرے بندے اس میں ہی دھوکہ کھائیں گے، تو اللہ نے اپنی ذات کا تعارف اپنی صفت ربوبیت سے کرا کہ میں الحمدللہ، میں ہوں سب تعریفوں والا اللہ۔ کون ہو یا اللہ؟ ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے، صفات سے ہوتا ہے۔ طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے لاہور میں، وکیل بھی ہے، پروڈیوسر بھی ہے، ایک مولوی بھی ہے۔ جب ڈاکٹر لگتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، جب مولوی لگتا ہے تو میں الگ ہو جاتا ہوں، جب وکیل لگتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کسٹم والوں کو، طارق جمیل کو اور 1 ارب انسان مسلمانوں کو کہا کہ رب العالمین، میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں۔ تمہیں صرف ٹیسٹ کے لیے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، تمہیں ٹیسٹ کے لیے دکان پہ، فیکٹری پہ، غلے پر بٹھایا ہے، پالنے والا میں ہوں۔ اب جاؤ، میں دیکھوں گا کیا کرتے ہو۔ نماز پڑھنے میں کون سا امتحان ہے؟ 1 لوٹا پانی اور 15 منٹ ٹائم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وصیت نامہ لکھوایا اپنے بچوں کے نام۔ اس کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لمبا ہے، میں صرف ایک جملہ، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ میرے بچوں، دنیا اور آخرت آپس میں ٹکراتے رہیں گے پوری زندگی۔ جب ان میں آپس میں ٹکراؤ آ جائے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، تو آخرت بچا لینا اور دنیا کو چھوڑ دینا۔ یہ قدم کون اٹھائے گا؟ جو یہاں سے بولے گا ربنا اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، شکاری کتا ناپاک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتے کا شکار حلال ہوتا ہے، کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے۔ عدی بن حاتم کتوں کے شکاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شکار کے مسائل ملے ہیں۔ ایک ناپاک کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا رزق اس جھپٹنے میں نہیں، اس خرگوش کو پکڑنے میں نہیں، تیرا رزق تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ٹریننگ اس کو 6 مہینے 1 سال کرواتے رہتے ہیں، ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں کے شکاری کتے، ہم چھوٹے چھوٹے ساتھ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، تو وہ خرگوشوں کا نکلنا، کتوں کا جھپٹنا، پھر ان کو پکڑنا، وہ سارا آنکھوں میں رچا ہوا ہے۔ تو کتا جب اس سطح پر آتا ہے، یا شہباز، عقاب جب اس سطح پر آتا ہے کہ یہ جو میری اڑان ہے اس میں میرا رزق نہیں، میرا رزق میرے مالک کے
دستانے والے ہاتھوں میں، چونکہ 6 مہینے اس کو یہاں کھلایا جاتا ہے، یہاں کھلایا جاتا ہے. جب یہاں کھاتے اس کا یقین بن جاتا ہے کہ مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے، وہ کسٹم ہاؤس سے نہیں ملتی، مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے، میرے رب کے خزانوں سے ملتی ہے. تو پھر وہ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے آتے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا، اور آ کر مالک کو پیش کر دیتا ہے، وہ حلال ہے. اگر عقاب چونچ مار دے یا کتا دانت مار دے تو وہ کتا بھی قابل اعتماد نہیں، عقاب بھی قابل اعتماد نہیں، اور ان کا شکار بھی کھانا درست نہیں. جو منہ میں لے اور آ کر مالک کے حوالے کر دے کہ مالک تیرا حکم پورا کیا ہے، روٹی تو تجھ سے ملے گی، یہی آپ کی جاب ہے، یہی میری شاپ ہے، یہی میری جائیداد کا حکم ہے، یہی میری فیکٹری کا حکم ہے، یہی میرے کاروبار کا حکم ہے، یہی آپ کی ڈیوٹیوں کا حکم ہے کہ یہاں سے رزق نہیں ملے گا، وہ جو آسمانوں پر رب ہے وہ دینے والا ہے. یہ ٹیسٹ ہے کہ کچا یقین یا پکا یقین، دانت مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ فائل کو آگے چلاتے ہو، چونچ مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ لوگوں کو سکھ پہنچاتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللہ کی کوئی صفت نماز میں بار بار نہیں دہرائی گئی، ہر رکعت میں 11 دفعہ رب کا لفظ دہرایا جاتا ہے. رب الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، ربنا لک الحمد 5 دفعہ، سبحان ربی العالی 3 دفعہ، پھر سبحان ربی العالی 6 5 11، 4 رکعت میں 44 بار آپ کہتے ہیں رب اللہ رب اللہ رب اللہ. جب وہ پختہ ہو جاتا ہے پھر آپ کے سامنے دولت رکھی جاتی ہے یا آپ کے سامنے لالچ کی شکلیں آتی ہیں، شیطان کہتا ہے بچوں کا کام بن جائے گا، بچوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے گا، آواز آتی ہے تیرا اور تیرے بچوں کا رب اللہ ہے، تو پھر اس کے قلم کو کوئی خرید نہیں سکتا، اس کے قلم کی کوئی قیمت نہیں لگ سکتی، وہ قیمت اللہ لگاتا ہے.